السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم سے شادی کی وجہ یہ بچہ ہے۔ آج سے تم اس کا خیال رکھو گی ماں بن کے۔ بیڈ پر سوتے 2 سالہ بچے کو دیکھ کر وہ پتھر ہو گئی تھی۔ ساری زندگی چاچی کا ظلم برداشت کرتے وہ ایک وقت کھانے کو بھی ترستی تھی۔ بہت حسین تھی، پر جو بھی رشتہ آتا چاچی جلن میں منع کر دیتی۔ جب چاچی نے اس کا نکاح شاویز سکندر سے کیا، جو ملک کا امیر ترین بزنس مین تھا، تو وہ اپنی قسمت پر یقین نہیں کر پائی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا نکاح تو ایک ملازمہ کی حیثیت سے ہوا ہے، ایک لمحے کو اس کی معصومیت اور حسن دیکھ کر شاویز سکندر خود وہ دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دل میں ابھی بھی وسوسے تھے، چاچی اتنی اچھی تو نہ تھی جو اپنی بیٹی کی جگہ میری شادی ملک کے امیر ترین شخص سے کر دی۔ شہناز بیگم کی لالچ سے وہ اچھے سے واقف تھی، اس میں بھی یقیناً اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ جانے آگے ابھی اس کو کتنی آزمائشوں سے گزرنا تھا، مگر وہ خود کو یہ تسلی دے رہی تھی جو زندگی وہ پہلے گزار آئی تھی، اب اس سے زیادہ برا اور کیا ہی ہو سکتا تھا۔ نہ جانے اس رشتے میں کیا تھا، ورنہ ابھی کچھ دن پہلے کی ہی تو بات ہے۔ کتنی مرتبہ کہنا پڑے گا کہ کام ڈھنگ سے کیا کرو، مگر مجال ہے جو تمہیں سمجھ آئے۔ آج سکینہ کو دیکھنے آ رہے ہیں، اور خبردار جو تم ان کے سامنے آئی تو۔ وہ جو خاموشی سے کام کر رہی تھی، ایک دم سے اپنی چاچی کی آواز پر سہم گئی تھی۔ شہناز بیگم وہاں سے گئیں تو زمرہ آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ وہ سکینہ سے 4 سال بڑی تھی، مگر اس کی چاچی کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جب بھی گھر پر کوئی رشتے والا آتا تو وہ زمرہ کو پسند کر جاتا تھا، اور پھر شہناز بیگم کا سارا غصہ زمرہ پر نکلتا تھا۔ زمرہ ہمیشہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دے دیتی کہ ایک دن معجزہ ہوگا اور کوئی خود ہی رشتہ لے کر میرے پاس آئے گا اور مجھ سے شادی ہو جائے گی۔ مگر کبھی کبھی ہمارے منہ سے نکلی دعائیں بھی ہمیں نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ ہر دعا کی قبولیت ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ وہ چپ چپ کر ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر کا منظر دیکھ رہی تھی، جب سکینہ کی نظر ایک دم دروازے پر کھڑی زمرہ پر پڑی تھی۔ زمرہ، جس کو اندازہ نہیں تھا کہ سکینہ اس کو دیکھ رہی ہے، اگلے ہی لمحے شہناز بیگم نے زمرہ کو چوٹی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں کہ سکینہ کو دیکھنے جب آئیں گے تو پیچھے مت آنا، مگر پھر بھی تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی۔ شہناز بیگم زمرہ پر تشدد کرنے لگی تھیں، اس کو مارنے پیٹنے لگی تھیں، اور اس کے منہ میں کپڑا دے دیا تاکہ اس کی آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ زمرہ بس جو یہ دیکھ رہی تھی کہ کھانے میں کیا بچ گیا ہے، کیونکہ بس یہی ایک موقع تھا جب زمرہ کو اچھا کھانے کو مل جاتا تھا۔ وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی کمبختی آ جائے گی۔ شہناز بیگم ہر وقت زمرہ کو ایسے مارتی پیٹتی نہیں تھی، مگر جب ان کو غصہ آتا تھا تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتی تھیں کہ وہ جتنا زمرہ کو مار رہی ہیں، اس سے کہیں اس معصوم کی جان ہی نہ چلی جائے۔ شہناز بیگم ڈنڈے سے زمرہ کو مارتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، اور وہ روتی ہوئی اوندے منہ گر گئی تھی۔ نیل زدہ ہاتھوں سے منہ سے کپڑا نکالتے ہوئے وہی جانتی تھی کہ اس کو کس قدر تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی اس کی تکلیف نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اماں، اس کی تو عادت بن گئی ہے، یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میری شادی ہو، حسد کرتی ہے۔ ویسے ہی یہ بھی خدا کا شکر ہے آج میں نے اس کو دیکھ لیا، ورنہ آج بھی رشتے سے انکار ہی سمجھتی تم۔ سکینہ اپنے کارنامے ایسے اپنی ماں کو بتا رہی تھی جیسے بہت نیکی کا کام کیا ہو۔ شکر خدا کا کہ میں ان کو پسند آ گئی اور وہ رشتہ طے کر گئے۔ بس اماں، اب اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں وہ ان کے سامنے کبھی بھی نہ آئے، ورنہ وہ لوگ مجھے انکار کر جائیں گے۔ نہیں نہیں، جتنی آج اس کو مار پڑی ہے نا، آگے سے جرات بھی نہیں کرے گی سامنے آنے کی۔ گھر پر شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور اس کو نظر بند کیا گیا تھا تاکہ وہ کسی کے سامنے نہ آئے۔ زمرہ کہاں ہے بیگم؟ شہناز بیگم زبیر صاحب کے بلانے پر ایک دم ہڑبڑا گئی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، کہہ رہی تھی اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے نہیں آئی۔ ارے ایسے کیسے نہیں آئی؟ اس کی بہن کی شادی ہے، میں خود جاتا ہوں، اس کو بلا کر لاتا ہوں۔ ارے زبیر صاحب، کیا ہو گیا ہے؟ وہ چھوٹی بچی تھوڑی ہے، گھر کا فنکشن ہے،
نہیں آئی تو کوئی بات نہیں نا، تم رکو میں دیکھتا ہوں اس کو۔ زبیر صاحب اتنا کہتے گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ زمرہ، او زمرہ بیٹا۔ جی چاچو۔ زمرہ جو کمرے کی صفائی کر رہی تھی ایک دم زبیر صاحب کی بات پر باہر نکلی تھی۔ بیٹا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ چلو آؤ تیار ہو کر، تمہاری بہن کی شادی ہے، چلو باہر چلو۔ زمرہ سفید رنگ کے فراق پر نفاست سے تیار ہوئی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے نین نقش کسی آرٹیفیشل میک اپ کے محتاج نہیں تھے۔ وہ بھی لان میں نکلی تھی جب اچانک شہروز کا ٹکراؤ زمرہ سے ہوا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا۔ شہروز سلیمان نے گھور کر زمرہ کو دیکھا تھا، جو اس کے گھورنے پر ایک دم سہم گئی تھی۔ شہناز بیگم نفرت سے زمرہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بات برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہر کوئی زمرہ کو دیکھ رہا تھا، نہ کہ دلہا اور دلہن کو۔ شہناز بہن، یہ بچی کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ ارے یہ تو ہماری ملازمہ ہے، آپا وہ دیکھیں نا، سکینہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ آپ کی ملازمہ تو بہت خوبصورت ہے، میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت ملازمہ کبھی نہیں دیکھی۔ اصل میں مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی ہی معصوم سی لڑکی چاہیے تھی۔ مسز نازش سلیمان، آپ ایک ملازمہ سے اپنے بیٹے کی شادی کریں گی؟ ارے ملازمہ نہ کہیں بار بار، غریب گھرانے سے ہے تو کیا ہوا؟ میرے گھر میں کون سا کسی چیز کی کمی ہے؟ ہر چیز تو ہے میرے گھر میں، بس ایک معصوم سی بچی کی ضرورت تھی۔ مسز نازش، آپ میری دوسری بیٹی کو دیکھ لیں، اب آپ سے کیا شرمانا، آپ سے تو اب گہرا رشتہ ہو گیا ہے۔ ارے شہناز بہن، پہلے ایک کو تو لے جا کر دیکھ لیں، وہ ہمارے ساتھ رہ بھی پاتی ہے یا نہیں، پھر ہم دوسری کا بھی سوچیں گے۔ شہناز بیگم کو پھر سے زمرہ پر غصہ آنے لگ گیا تھا، جبکہ وہ معصوم اتنا ڈھیر سارا کھانا دیکھ کر دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کو فنکشن میں اور کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سوائے پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے۔ سکینہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی، مگر شہناز بیگم کو ابھی بھی یہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کہیں سکینہ کی ساس زمرہ کو اپنے دوسرے بیٹے کے لیے نہ لے جائیں، اور کہیں وہ سکینہ کے برابر نہ ہو جائے۔ اس کا تو کچھ کرنا ہوگا، جلد سے جلد اس کا کوئی بندوبست کرتی ہوں، اس سے پہلے کہ یہ میری بیٹی کا گھر خراب کرے۔ مجھے اسے گھر سے روانہ کرنا ہوگا۔ شہناز بیگم اپنی ہی سوچوں میں گھومتی جب زبیر صاحب پیچھے سے آ کر ان کو کہنے لگے، آج میں بہت خوش ہوں۔ اچھا جی، اور وہ کس بات پر؟ شہناز بیگم نے زبیر صاحب سے پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو، میں اسے سلیمان نے مجھے کہا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا رشتہ بھی ہمارے گھر ہی کرنا چاہتی ہیں۔ شہناز بیگم کی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ چہروں پر ڈھیروں ڈھیر مسکراہٹیں تھیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ رشتہ ہونے کس کے ساتھ لگا ہے۔ ارے ان کا بیٹا بزنس مین ہے، چھوٹا، اور وہ جانتی ہو اپنے چھوٹے بیٹے کی شادی زمرہ سے کرنا چاہتی ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں، میں زمرہ کے لیے بہت پریشان تھا۔ تم کہتی تھی کہ وہ ابھی رشتے کے لیے مانتی نہیں ہے، لیکن اب میں خود اسے مناؤں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، خاموشی سے شادی کر لے۔ ارے زبیر صاحب، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ کیا وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ ہر مرتبہ آپ زمرہ کو اندر لے آتے ہیں، میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس وقت جلد سے جلد اس کا رشتہ کر کے اس کو اس گھر سے روانہ کر دوں گی، اور مسز سلیمان کو اپنی دوسری بیٹی کے لیے منائیں، نہ کہ زمرہ کے لیے۔ زمرہ کا رشتہ میں خود کروں گی۔ ارے بیگم، وہ بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے، کیا ہو گیا؟ اتنا غصہ کس بات پر کر رہی ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک رہنے دیں گے تو ٹھیک رہے گی نا؟ بس بہت ہو گیا۔ میرے ایک دو جاننے والے ہیں، میں ان سے بات کرتی ہوں زمرہ کے رشتے کے لیے، مگر مسز سلیمان کو آپ منائیں اس بات پر کہ وہ ہماری سدرہ کا رشتہ اپنے شہروز کے لیے لے لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم زمرہ سے کیوں اتنا جلتی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ اتنے سال ہو گئے ہیں اس کو ہمارے ساتھ رہتے ہوئے، اب تم بدل چکی ہوگی، مگر تم تو ابھی بھی ویسی کی ویسی ہو۔ کاش اس روز زمرہ بھی بھائی صاحب اور بھابھی کے ساتھ ہی چلی جاتی، کم از کم تم جیسی چاچی تھی، نفرت تو نہ برداشت کرنی پڑتی اس کو۔
زبیر صاحب اور شہناز بیگم آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ زمرہ باہر کھڑی سب باتیں سن چکی ہے۔ زمرہ کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ کاش اس کے ماں باپ آج زندہ ہوتے تو آج اس کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ نہ جانے کیوں شہناز بیگم کو زمرہ سے اتنی نفرت تھی، شاید ان کو ڈر لگتا تھا کہ وہ ان کی بیٹیوں کا حق نہ کھا جائے، جبکہ زمرہ کو صرف 2 وقت کی اچھی روٹی، گرمیوں سردیوں کے سکینہ اور سدرا کے اترے ہوئے اچھے کپڑے چاہیے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی چیز کی نہ تو خواہش کی تھی اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ زمرہ آج تیار رہنا، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں۔ زمرہ جو اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی، شہناز بیگم کے کہنے پر ایک دم چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہناز بیگم اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی تو سدرا کی شادی باقی تھی۔ شہناز بیگم اتنا کہہ کر باہر چلی گئی اور زمرہ پھر سے افسردہ ہو گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہناز بیگم کم از کم اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تو نہیں دیکھیں گی۔ یقیناً اس لڑکے میں کوئی تو برائی ہوگی یا کوئی خامی ہوگی۔ زمرہ نے گہرا سانس لیا اور پھر شکر ادا کرنے لگی۔ اس بات کا شکر ہے کہ زمرہ کی کم از کم شادی تو ہونے والی تھی۔ دیر سے ہی صحیح شہناز بیگم کو اس کا خیال تو آیا، پھر چاہے لڑکا کیسا بھی ہو۔ زمرہ کو اس گھر سے نکلنے کی جلدی تھی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو جاتی کہ نہ جانے اگلے گھر میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھا جاتا۔ مگر یہ سب سوچتے ہوئے وہ ساری زندگی ایسے ہی نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا عام لڑکیوں کی طرح اپنا گھر بسائے، اپنے گھر میں اپنی مرضی سے زندگی گزارے، جہاں نہ اس کو کوئی تانے دینے والا ہو نہ کوئی مارنے والا ہو۔ شاویز کیوں رو رہا ہے یہ اتنا موم؟ میں نہیں جانتا، شاید اس کو بھوک لگی ہے۔ دکھاؤ مجھے، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دوبارہ شادی کر لو، کوئی ہوگا جو تمہیں پوچھنے والا ہوگا، جو اس بچے کو سنبھالنے والا ہوگا۔ سائدہ بیگم کی بات پر شاویز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا تھا، جو اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ کر سکیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی ستیلی ماں اس کو سنبھالے گی؟ شاباش، میں جانتی ہوں کہ تمہیں جو دھوکہ ملا ہے اس کے بعد تم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، لیکن میرا بیٹا ساری زندگی اکیلے تو نہیں گزاری جائے گی۔ دھوکہ ایک دفعہ ہوتا ہے، بار بار نہیں، لیکن میرا لڑکیوں پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ شاویز، میں تمہارے لیے بہت پریشان رہتی ہوں، پلیز کچھ رحم کرو مجھ پہ۔ اب بوڑھی جان ہو چکی تھی، اب میں ویسے گھر نہیں چلا سکتی جیسے پہلے چلایا کرتی تھی۔ تمہیں اب شادی کرنی ہوگی۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے اس کو؟ وہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے۔ خزیمہ کو ایک ماں کی ضرورت ہے، تبھی تمہیں کہتی ہوں دوسری شادی کر لو تاکہ خزیمہ کو اس کی ماں مل جائے۔ تم اچھی نیت تو رکھ سکتے ہو، ہمیشہ برا ہی کیوں سوچتے ہو؟ ساجدہ بیگم اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی کمرے سے جا چکی تھیں اور شاویز خزیمہ کو دیکھتا سگریٹ ہونٹوں سے لگائے کھڑکی میں کھڑا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کے معاملے میں تو خاص طور پر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی آنے والی عورت اس کو اپنی اولاد کی طرح نہیں پالے گی، بے چاہے وہ کتنی ہی نرم دل کیوں نہ ہو۔ شہناز بہن، تمہارے گھر کون سا ہے اچھا جس کے لیے تم نے کسی بھی طرح کا لڑکا چلے گا، چاہے وہ گونگا بہرا ہو، اندھا ہو یا پھر رنڈوا؟ اور وہ ہے نا میری جیٹھانی کی بیٹی زمرہ، اللہ بخشے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کے ماں باپ، اب ہم ہی اس کے ماں باپ ہیں، ہم نے ہی اس کی شادی کرنی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد وہ رخصت ہو اور میرے سر سے بور اترے۔ میں اس کو مزید اپنے گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی، وجہ تو تم جانتی ہی ہوگی۔ تبھی تو میری اپنی بھی بیٹی بڑی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ اب 3 جوان بیٹیاں گھر پر ہوں تو ماؤں کو کہاں سے سکون ملتا ہے؟ بس اب تم جلدی سے زمرہ کے لیے کسی بھی طرح کا رشتہ دیکھو، پھر میں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دیکھنے کو کہوں گی۔ لیکن یاد رکھنا یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ اگر زبیر صاحب تم سے کچھ پوچھیں تو ان کو کہہ دینا کہ جس کو بھی بتاؤں
کہ لڑکی بغیر ماں باپ کے ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، زبیر صاحب آ گئے ہیں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ کس کا فون تھا؟ زبیر صاحب کافی غصے میں لگ رہے تھے، مگر شہناز بیگم کو ان کے غصے کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کیا بات ہے زبیر صاحب، آپ کافی غصے میں لگ رہے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ شہناز بیگم نے مسکراتے ہوئے زبیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس کو انہوں نے بے دردی سے جھٹک دیا تھا۔ شہناز بیگم ایک دم پریشان ہو گئی۔ آخر ماجرا کیا تھا؟ کیوں زبیر صاحب نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا؟ کیا بات ہے زبیر صاحب، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، میں ہی تمہیں سمجھ نہیں پایا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم زمرہ کا خیال رکھو گی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تم اس کے بارے میں اتنا غلط سوچتی ہو۔ آج مسز سلیمان کا فون آیا تھا اور انہوں نے مجھے جو بتایا اس کے بعد میں ان کو یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ زمرہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری بھتیجی ہے۔ زبیر صاحب کی بات پر وہ آنکھیں چرانے لگیں۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح زبیر صاحب کو سمجھائیں۔ وہ خود کو زبیر صاحب کی نظر میں غلط نہیں ثابت کرنا چاہتی تھی۔ نہیں زبیر صاحب، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ہمیشہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح ہی رکھا ہے اور ہمیشہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کیا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اس کو بلا کر پوچھ لیں، میں ابھی اس کو بلا کر لاتی ہوں، ابھی آپ کو وہ بتائے گی کہ میں ہمیشہ اس کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ زمرہ، او زمرہ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو بلانے کی، میں جان گیا ہوں کہ آپ چاہتی کیا ہیں، کہ زمرہ اس گھر سے چلی جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ چلی جائے گی، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ آپ کو اس پر کیے گئے ظلم و ستم کا بدلہ چکانا ہوگا، اور اب کسی کا دیا گیا دکھ اور تکلیف بھولتا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل کو آپ کو رب کی طرف سے ملنے والے عذاب کو جھیلنا پڑے۔ اتنا کہہ کر زبیر صاحب رکے نہیں بلکہ کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ گڈ مارننگ زبیر انکل۔ گڈ مارننگ بیٹا، کیسے ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ اور بھائی کیا چل رہی ہیں مصروفیات؟ آج کل کچھ نہیں، بس خزیمہ کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزر جاتا ہے، اور کچھ دفتر میں۔ اوہو، جب سوچتا ہوں کہ کیسی عورت تھی وہ جو اپنے 2 سال کے بچے کو چھوڑ کر چلی گئی تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ زبیر صاحب کی بات پر شاویز سر جھکا گیا تھا۔ چھوڑیں ان باتوں کو، بیٹھو، بتاؤ کیا کھاؤ پیو گے؟ ارے نہیں، کچھ نہیں انکل، میں بس آفس کے لیے نکل رہا تھا، ہم نے آپ کے لیے حلوہ بنا کر بھیجا تھا۔ جب سے ڈر ہوئی ہے مام ان کے دوستوں کا بہت خیال رکھنے لگی ہیں، جیسے ڈیڈ رکھا کرتے تھے۔ زبیر صاحب کافی دیر سے شاویز کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاویز بیٹا۔ جی انکل۔ شاویز جو واپسی کے لیے نکلنے لگا تھا زبیر کی بات پر رک گیا۔ بیٹا، کبھی لگاؤ گھر پر چکر، بیٹھ کر چائے پئیں گے، اور پھر تم سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے، یا کہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ موسٹ ویلکم انکل، موسٹ ویلکم، جب دل چاہے تب آئیے، بلکہ ایسا کرتے ہیں کل ہم لوگ چائے پر ملتے ہیں۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں بیٹا، میں ضرور آؤں گا۔ بھابھی کو بھی گھر پر رکھنا، ان سے بھی کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ زمرہ، او زمرہ، کہاں مر گئی ہو، جلدی آؤ۔ زمرہ جو وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی تھی اپنی چاچی کی آواز پر جھٹ سے ان کے پاس گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ ہی دیر میں وہ ان کے پاس نہ گئی تو وہ خود ڈنڈے سمیت اس کے کمرے میں آ جائیں گی۔ زمرہ نے حجاب سٹائل میں دوپٹہ لے رکھا تھا جو اس کے پر رونق پر نور چہرے پر بے حد جچ رہا تھا۔ جی چاچی، آپ نے بلایا؟ شہناز بیگم نے جب زمرہ کو دیکھا تو وہ بات بھول گئی، کیونکہ وہ حجاب میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بغیر کسی میک اپ کے سادی سی زمرہ بہت معصوم اور دلچسپ لگ رہی تھی، مگر شہناز بیگم نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ فی الوقت وہ بہت خوش تھی۔ آج رات کے کھانے کی تیاری کر لو، کچھ خاص انداز میں بنانا، کیونکہ آج سکینہ آ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ سدرا بھی آج گھر آئے گی، وہ بھی مہینے بعد آ رہی ہے، تو کھانا لذیذ ہونا چاہیے۔ میری بیٹیوں کو ذائقے دار کھانا پسند ہے، کھانا بچ جائے گا تو وہ ہاتھ میں نہیں لگاتی، اور ہاں،
میں تمہیں لسٹ بنا کر دے دیتی ہوں، سب کھانا تیار ہونا چاہیے۔ زمرہ کا تو سر گھومنے لگا تھا، اتنی لمبی لسٹ دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ اتنا سب کچھ وہ اکیلے اور اتنے کم وقت میں کیسے کرتی؟ لیکن وہ اپنی چاچی کو انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے انکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ بھی ہو جاتا، زمرہ کو کام کرنا ہی تھا، پھر چاہے وہ رو کر کرتی یا ہنس کر۔ بہتر تو یہی تھا کہ وہ ہنس کر سارا کام کر لیتی، کام بھی زیادہ نہ لگتا اور اس کا بھی وقت گزر جاتا۔ مگر ہمیشہ اسے اپنی ماں یاد آتی تھی، جب جب شہناز بیگم اس پر ظلم کرتی تھی۔ اب بھی وہ اپنی ماں کے ساتھ گزارا وقت یاد کر کے رونے لگی تھی۔ مما، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، پلیز کچھ کھانے کو دے دیں۔ زمرہ، کچھ شرم کر لو، 22 سال کی ہونے والی ہو، مگر ابھی تک جلدی اٹھنے کی عادت نہیں بنی تمہاری۔ تم نے جو جیسے قسم کھائی ہے کہ مجھے دکھ دینے کی، جب تمہاری شادی ہوگی تب میں دیکھوں گی کہ کس طرح تم اپنی من مرضیاں کرتی ہو۔ ماں سے زیادہ کوئی خیال نہیں رکھتا اور نہ ہی کوئی پرواہ کرتا ہے۔ ماں، میں شادی ہی نہیں کروں گی، دیکھ لیں ایسے ہی رہوں گی ساری زندگی۔ چل جھلی، ایسے نہیں کہتے۔ میری بیٹی کے لیے شہزادہ آئے گا جو میری بیٹی کو رانی بنا کر رکھے گا۔ مما، مجھے صرف بابا ہی رانی بنا کر رکھ سکتے ہیں، اور کوئی نہیں۔ کسی میں اتنی طاقت اور جرت نہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے میری بیٹی، یہ صرف بابا کی رانی ہے اور کسی کی نہیں۔ بابا، آپ آ گئے؟ دیکھیں نا، آپ کی بیگم مجھے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ جلد سے جلد تمہاری شادی کر دوں گی۔ توبہ ہے زمرہ، کوئی تم سے نہیں جیت سکتا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ فریاد صاحب، یہ آپ کی رانی بیٹی خود سے باتیں بنا رہی ہے۔ بابا، آپ لوگ بزنس میٹنگ کے لیے کب جا رہے ہیں؟ بیٹا، کل ہم لوگ چلے جائیں گے، آپ کو چاچی شہناز کے گھر چھوڑ جائیں گے۔ بابا، مجھے وہاں پر جانا اچھا نہیں لگتا، میں گھر پر ہی رہوں گی نا، اور پھر بی جان بھی تو ہیں گھر پر۔ نہیں بیٹا، بی جان کو بھی کل اپنی بیٹی سے ملنے جانا ہے اور گھر پہ کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے آپ چاچی شہناز کے گھر ہوگی۔ اب میرا بیٹا، اور کوئی بات نہیں کرنا، چچا زبیر آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، پھر کیوں آپ اس گھر سے اتنا بھاگتی ہو؟ بابا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس گھر میں گئی تو پھر کبھی واپس اس گھر میں نہیں آ سکوں گی، بس اسی لیے ڈر لگتا ہے۔ ایسے نہیں کہتے بیٹا۔ اور پھر اس روز زمرہ کا ڈر واقعی حقیقت میں بدل گیا۔ فریاد صاحب اور عالیہ بیگم کا ایکسیڈنٹ ہوا، دونوں موقع پر اس دنیا سے چلے گئے۔ زمرہ کی زندگی میں تو کوہرام مچ گیا تھا۔ زبیر صاحب کو لیے اس کے گھر پہنچے تو وہاں پر 2 میتیں دیکھ کر زمرہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آئی تو وہ زبیر جہاں پہ گھر پہ تھی۔ بیٹا، میں تمہارا چچا ہوں، مگر تم مجھے اپنا باپ ہی سمجھو، اور شہناز چچی کو اپنی ماں۔ ہم دونوں ہی تمہارے ماں باپ ہیں، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور تمہاری چاچی تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ مگر زمرہ جانتی تھی کہ شہناز بیگم اس سے پہلے ہی اتنی نفرت کرتی تھی، اب تو جب ان کے سر پر آ جائے گی تو وہ اور نفرت کرنے لگیں گی۔ زمرہ، کہاں گم ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کان بند ہو گئے ہیں کیا؟ جی چاچی، سوری، مجھے پتا نہیں چلا تھا۔ میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اگر کوئی کمی ہوئی تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ تبھی زمرہ نے جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیے تھے۔ ارے بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا کیا جو چائے کا پروگرام بنا لیا، ورنہ تو کوئی بھی سب اس گھر میں نہیں آتا۔ جی بھابھی جی، میں بھی آج کسی مقصد کے تحت ہی آیا ہوں، آپ سے اور شاویز سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا۔ جی بھائی صاحب، کہیں۔ میری بھتیجی ہے زمرہ فریاد گروپ آف کنسٹرکشن کی مالک کی بیٹی۔ اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میں اس کی شادی ایک نیک اور اچھے لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، جہاں مجھے یقین ہو کہ وہ خوش رہے گی، اور اس وقت مجھے آپ کے بیٹے سے زیادہ اچھا انسان کوئی نہیں لگ رہا۔ شاویز، کیا تم میری بھتیجی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو؟ میں تم پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے تم آرام سے بیٹھ کر سوچ لو کہ تم میری بھتیجی سے شادی کرو گے یا نہیں۔ شاویز زبیر صاحب کی بات پر حیران رہ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔
یا کیا جواب دے؟ زبیر صاحب شاویز کی حالت کو سمجھ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اسے سوچنے کے لیے پورا وقت دیا تھا۔ اچھا بہن، اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ شاویز، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا، ہاں ہو یا نہ، یہ تمہارے اوپر ہے۔ میں تمہاری حالت کو بھی سمجھتا ہوں، مگر کوشش کرنا کہ تم میری بات کو سمجھ جاؤ۔ زبیر صاحب جا چکے تھے، شاویز کشمکش میں تھا، آخر وہ زبیر صاحب کو کیا جواب دے؟ شاویز، میں تمہیں کہتی ہوں کہ اس سے اچھی بچی تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ میں اس بچی کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، کئی مرتبہ میرا ان کے گھر آنا جانا بھی ہوا ہے۔ تم آنکھیں بند کر کے اس رشتے کے لیے ہاں کر سکتے ہو، گارنٹی میں تمہیں دیتی ہوں۔ ماں بات گارنٹی دینے کی نہیں ہے، اگر کل کو پھر سے وہ بھی ایسی ہی نکلی تو میں کیا کروں گا؟ اور پھر خزیمہ کیا اس کے ساتھ رہ پائے گا؟ میری جان، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ خزیمہ ابھی چھوٹا ہے، کل کو بڑا ہو جائے گا، تم سے سوال جواب کرے گا، اس کو ماں کی ضرورت ہوگی، پھر کیا کرو گے؟ اس وقت اگر تم اس کے اوپر کوئی بھی عورت لا کر مسلط کر دو گے تو اس کا بھی دماغی توازن خراب ہو جائے گا، اور وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کر پائے گا اور نہ ہی سمجھ پائے گا۔ ابھی وقت ہے، مان جاؤ میری بات، وہ لڑکی بہت اچھی ہے اور بہت خوبصورت بھی۔ تم ایک مرتبہ اس سے ملو گے تو تم اس کے دیوانے ہو جاؤ گے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کل آپ ان کو ہاں کر دیں۔ ساجدہ بیگم شاویز کی بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ وہ تو بہت عرصے سے چاہتی تھی کہ وہ دوبارہ شادی کر لے، مگر شاویز ہی نہیں مانتا تھا۔ اب جب اس نے اس بات کی حامی بھر لی تھی تو وہ جلد سے جلد اس رشتے کو کرنا چاہتی تھی۔ اگلے ہی روز انہوں نے زبیر صاحب کو فون کر کے ہاں میں جواب دے دیا۔ زبیر صاحب بہت خوش تھے۔ شام کے وقت سب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جب زمرہ سب کو کھانا دے رہی تھی۔ آج سکینہ اور اس کا شوہر بھی وہاں پر موجود تھا۔ عالم مسلسل زمرہ کو دیکھ رہا تھا تو کبھی سکینہ کو دیکھ لیتا۔ زمرہ اس کی نظروں سے گھبرا رہی تھی کہ اگر کہیں چاچی نے دیکھ لیا تو وہ بھی اس کو بھگتنا ہوگا، اس لیے وہ جلد سے جلد کھانا لگا کر اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں جانے ہی لگی تھی جب زبیر صاحب کی آواز پر انہیں دیکھنے لگی۔ جب زبیر صاحب نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ چاچو، وہ میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ کیوں بیٹا؟ بیٹھ کے کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ۔ زمرہ نے چونک کر شہناز بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو مسلسل نہ میں سر ہلا رہی تھیں اور اسے آنکھیں دکھا رہی تھیں۔ زبیر صاحب نے جب شہناز بیگم کو دیکھا تو لمبی سانس لے کر رہ گئے۔ زمرہ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیٹا، بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے، اور ویسے بھی اب کچھ دن کی مہمان ہو اس گھر میں، اب یہ کام وام چھوڑ دو، جلدی میں آپ کی شادی کرنے والا ہوں۔ شہناز بیگم نے چونک کر زبیر صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے شوہر کیا کہہ رہے ہیں۔ تبھی وہ حیرانگی سے زبیر صاحب کو دیکھنے لگی تھی۔ شادی؟ کس طرح کی شادی؟ زمرہ کی شادی آپ کس سے کروا رہے ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں؟ میں تو آپ کو شادی والے دن ہی بتانے والا تھا، لیکن خیر اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگلے مہینے زمرہ کی شادی شاویز سکندر کے ساتھ ہے، ملک کا سب سے امیر ترین شخص۔ شہناز بیگم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے کہنا چاہا تھا کہ وہ جملہ کی شادی اتنے امیر گھرانے میں کریں گے، تبھی شہناز بیگم غصے سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سکینہ اپنے گھر واپس جا چکی تھی۔ زمرہ سارے برتن سمیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ اس کے چچا نے رشتہ دیکھا ہے تو یقیناً بہتر ہی ہوگا، کم از کم وہ چاچی شہناز کی طرح اپاہج، گنگا، بہرا یا شادی شدہ کا رشتہ تو نہیں دیکھ رہے۔ شہناز بیگم غصے سے کمرے کی چکر لگا رہی تھی جب زبیر صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا بات ہے بیگم؟ کس بات کا غصہ ہے؟ کب سے دیکھ رہا ہوں کبھی ادھر تو کبھی ادھر چکر لگا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی سدرا کیوں نہیں نظر آتی؟ کتنے امیر گھرانے سے رشتہ آیا تھا تو آپ اپنی سدرا کے لیے کیوں نہیں کر لیتے؟ زمرہ میں آخر ایسا کیا ہے جو آپ بار بار اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں؟ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے وہی آپ کی سگی اولاد ہے۔ میری بیٹیاں تو آپ کی کچھ لگتی ہی نہیں۔
बेवकूफ़ों वाली बातें मत किया करो शहनाज। कितनी मर्तबा समझाया है कि ज़मरा भी हमारी बेटी है। जब हमने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी तो उसका जवाब भी हमने खुदा को देना है। आना जाना है तुम्हारी इससे किस बात की दुश्मनी है? आखिर उसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? आज तक उसने कभी तुम्हें पलटकर जवाब नहीं दिया। हर काम सर झुका कर कर लेती है, तुम्हारी हर बात मानती है। इसके बावजूद तुम्हारी नज़र में उसका कोई मुकाम नहीं। किसी पर इतना जुल्म करो जितना बाद में अपने लिए बर्दाश्त कर सको। किसी मजलूम की निकली आंख से आंसू भी तुम्हारे लिए अजाब बन सकता है। और रही बात ज़मरा की शादी की, तो कोई कवारा लड़का नहीं है जिससे मैं उसकी शादी कर रहा हूँ। और तुम्हें इतना हसद हो रहा है। उसका 2 साल का छोटा बच्चा है। उसको अपने बच्चे के लिए एक माँ की ज़रूरत थी। और ज़मरा को शादी की तो मुझे यहाँ पर ही ज़मरा की शादी करना बेहतर लगा। अब तो राज़ी हो जाओ। क्या तुम अपनी सिद्रा की किसी शादीशुदा लड़के के साथ निकाह करना चाहती थी? नहीं ना? तो अब यकीनन तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। 1 महीने का वक्त पर लगाकर उड़ गया था। वो दुल्हन बनी बैठी सिर्फ ये सोच रही थी कि उसकी चाची इस रिश्ते के लिए रजामंद कैसे हो गई। ना सिर्फ राजी हुई बल्कि बढ़ चढ़कर ज़मरा की शादी में हिस्सा भी लिया। उसको उसकी मर्जी की शॉपिंग भी करवाई, हर तरह की उसको चीज़ें भी लेकर दी। लेकिन दाल में कुछ काला था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस शादी के बाद हमेशा हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रुखसती के वक्त ज़मरा के चेहरे पर बड़ा सा पर्दा था, जिसकी वजह से शावेज़ ज़मरा को नहीं देख सकता था और ना ही ज़मरा शावेज़ को। ज़मरा को अपने ससुराल ले कर जाया गया तो वहाँ पर साइदा बेगम ने ज़मरा का बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया था। अरे यार, भाभी अंदर बैठी हैं, तो बाहर क्या कर रहा है? जा अपनी बीवी के पास जाकर बैठ। वो इस घर की बहुत ज़रूरत है, मगर मेरी बीवी नहीं। वो सिर्फ खुज़ैमा के लिए इस घर में आई है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेटा, ये तो पहले पहले कहने की बातें होती हैं, बाद में पता चलता है। अच्छा, वक्त ज़ाया मत कर, भाभी को कमरे में लेकर जाना होगा। तुम जाओगे तो उसको अंदर लेकर जाया जाएगा। शावेज़ ज़मरा को लिए कमरे में चला गया। ज़मरा बहुत खुशी से कमरे में दाखिल हुई, मगर उसकी सारी खुशी मानत पड़ गई जब उसने एक 2 साल के बच्चे को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। उसे लगा कि ये शावेज़ के बहन या भाई का बेटा है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं जानती थी रिश्तेदारों के बारे में। तभी वो मुस्कुराते हुए आगे गई और आगे जाकर कहने लगी, आपके भाई या बहन का बच्चा कितना खूबसूरत है। अगर ये बच्चा किसका है? तभी शावेज़ ने हैरत से ज़मरा को देखा था और उसका बाजू पकड़कर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया, जो खुज़ैमा को प्यार कर रही थी। तुमसे शादी की वजह ये बच्चा है। आज से तुम इसका ख्याल रखोगी माँ बनकर। बेड पर सोते 2 साला बच्चे को देखकर वो पत्थर हो गई थी। क्या मतलब है इस बात का? उसने हैरत से शावेज़ को देखा, जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने एक नज़र फिर से घबराते हुए खुज़ैमा पर डाली थी। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैडम, ये मेरा बेटा है और आज के बाद ये आपकी जिम्मेदारी भी है। आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा अब इसके साथ ही गुजरने वाला है। इतना कहकर शावेज़ रुका नहीं था, वॉशरूम में बंद हो गया था और वो आंखों में भरे आंसुओं के साथ कभी वॉशरूम के बंद दरवाजे को देख लेती तो कभी सोए हुए खुज़ैमा को। सारी ज़िंदगी चाची का जुल्म बर्दाश्त करते वो एक वक्त के खाने को भी तरसती थी। बहुत हसीन थी, पर जो भी रिश्ता आता चाची जलन में मना कर देती। जब चाची ने उसका निकाह शावेज़ सिकंदर से किया, जो मुल्क का अमीर तरीन बिजनेसमैन था, तो वो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाई थी कि चाची ने किस तरह इतने आराम से उसकी शादी इतने अमीर घराने में होने दी। जब उसे मालूम हुआ कि इसका निकाह तो एक मुलाजमा की हैसियत से हुआ है, तो पहले तो वो तंजिया मुस्कुराई थी और फिर उस मासूम बच्चे को देखा था। भला उस बच्चे का क्या कसूर? वो खामोशी से उसके पास बैठ गई और उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहने लगी, यकीनन तुम भी मेरी तरह इस दुनिया के रहमो करम पर होगे, मगर तुम फिक्र मत करो बच्चे, मैं तुम्हारी माँ से ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वही ज़िंदगी गुजार कर आई हूँ जो तुम ज़िंदगी गुजार रहे हो।
ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا کیسا ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے، مگر میں تمہارے ساتھ اپنی چاچی جیسا حال نہیں کروں گی، ان کی طرح رویہ نہیں رکھوں گی۔ میں تمہیں واقعی پیار دوں گی، ماں کی طرح پیار۔ آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہا کریں گے۔ اور تم دیکھنا، جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تو تمہیں کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ تم کسی غیر کے پاس ہو، ہمیشہ ایسا ہی لگے گا جیسے اپنی ماں کے پاس ہو۔ چلو میں جلدی سے کپڑے بدل کے آتی ہوں، پھر ہم دونوں ایک ساتھ سوئیں گے۔ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے اور اچھے بستر پر تو سوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا۔ وہ جلدی سے کپڑے بدل کر آئی تھی اور آتے ہی خزیمہ کے ساتھ لیٹ گئی اور اس کو پیار کرنے لگی۔ پیار کرنے کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ ارے 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 کیا ہو گیا؟ آؤ میرے پاس آؤ، میری گود میں آ جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھی اور خزیمہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ خزیمہ جو 2 سال کا تھا انسانوں کو پہچاننے لگ گیا تھا۔ وہ زمرہ کی گود میں جاتے ہی اس کو حیرانگی سے دیکھنے لگا، جو مسکرا مسکرا کر اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس چھوٹے سے بچے کا نام کیا ہے؟ کیا آپ کو آپ کا نام آتا ہے؟ میرا نام زمرہ ہے۔ آپ چاہو تو مجھے زمرہ کہہ سکتے ہو، چاہو تو مجھے ماما بھی کہہ سکتے ہو۔ تبھی خزیمہ توتلی آواز میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہنے لگا، زمر زمر یہ بھی ٹھیک ہے، میرا آج تک کسی نے الٹا نام نہیں رکھا، چلو تم نے نک نیم رکھ دیا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اب بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے وہ دونوں بیڈ پہ ہی سو گئے تھے۔ شاویز جس نے خزیمہ کے لیے کمرے میں کیمرے لگا رکھے تھے، زمرہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مسلسل کسی کی آنکھوں کے حصار میں ہے۔ وہ واش روم میں بیٹھا زمرہ اور خزیمہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی معصومیت اور حسن دیکھ کر شاویز سکندر خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ اتنا حسن تو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شدید معصومیت کا حسن تھا، اس لیے زیادہ پرکشش تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زمرہ کا سامنا کیسے کرے گا، مگر اس کی یہ مشکل بھی زمرہ نے سو کر حل کر دی۔ وہ گیلے بالوں اور جسم پر صرف ٹاول لپیٹے واش روم سے باہر نکلا اور آ کر زمرہ کے قریب کھڑا ہو گیا۔ مدھم سی روشنی میں زمرہ کا چمکتا چہرہ اسے بہت پرکشش لگا۔ دل چاہا کہ ایک مرتبہ اس کے چہرے کو ہاتھ لگا کر دیکھے، لیکن اس کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے اس نے خود کو روکا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا تھا۔ وہ تو مضبوط اعصاب کا مالک تھا، پھر اتنی جلدی ایک لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر وہ کس طرح خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ شاید نکاح کی طاقت تھی اس لیے، لیکن شاویز نہیں جانتا تھا کہ اس کا اتنی جلدی بہک جانا اس کو ہی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اگلی صبح خزیمہ کے اٹھنے پر زمرہ کی آنکھ کھلی تو ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے ادھر ادھر شاویز کو تلاش کیا تھا اور پھر روتے ہوئے خزیمہ کو پکڑ کر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ بغیر کسی کو دیکھے، بغیر کسی سے کچھ پوچھے وہ سیدھا کچن کی طرف چلی گئی تھی، جو اسے سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ کچن میں کھڑی ملازمہ کو دیکھ کر اس نے کچھ چیزوں کا پوچھا اور خزیمہ کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ارے دلہن بیگم، آپ کا تو آج پہلا دن ہے، آپ آج کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ آپ باہر جائیں، جو چاہیے ہمیں بتائیں، ہم آپ کے لیے لے آتے ہیں۔ زمرہ نے حیرت اور بے یقینی سے ملازموں کو دیکھا۔ اب تو اسے بھی 3 سال ہو گئے تھے ملازمہ کی حیثیت سے ایک زندگی گزارتے ہوئے۔ وہ ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی، تبھی مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا اگر پہلا دن ہے تو اپنے گھر میں نا میں خود جو چاہے بنا سکتی ہوں۔ نا جی دلہن بیگم، آپ جو چاہیں کر سکتی ہیں، میں تو بس آپ کی کچھ مدد کرنا چاہ رہی تھی۔ ارے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ آرام سے اپنا کام کریں، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں گی۔ باقی آپ کے صاحب کا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہاں پر گئے ہیں؟ ارے بی بی وہ تو صبح صبح ہی چلے جاتے ہیں، 7 بجے اٹھ کر وہ ناشتہ کرتے ہیں اور دفتر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ او اچھا، مطلب آپ کے صاحب آج دفتر میں گئے ہیں؟ چلو خیر، چلو خزیمہ آپ کا ناشتہ بن گیا ہے، ہم ناشتہ کرتے ہیں۔
اس نے اپنا اور خزیمہ کا ناشتہ بنایا اور باہر میں اس پہ بیٹھ کے کرنے لگی۔ ساجدہ بیگم جو باہر عجیب سا شور سن کر باہر نکلی تھیں، خزیمہ اور زمرہ کو آپس میں گھلتے ملتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زمرہ خزیمہ کو کھانا کھلانے کے لیے روٹی کے نوالے کا جہاز بنائے اس کو چھیڑ رہی تھی تاکہ وہ جلدی سے کھانا کھا لے۔ پہلے تو ساجدہ بیگم زمرہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی اور پھر دروازے پہ کھڑے شاویز کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میاں بیوی اور ان کے بچے کو آپس میں وقت دینا چاہتی تھی۔ شاویز جو دفتر سے خزیمہ کو کھانا کھلانے کے لیے آیا تھا، چونکہ خزیمہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، جلدی سے وہ دفتر سے نکلا تھا۔ دفتر میں کچھ کام ہونے کی وجہ سے اسے وہاں سے نکلتے ہوئے کچھ دیر ہو گئی، مگر اب وہ کافی پریشان ہو رہا تھا کہ خزیمہ نے رو رو کر اپنا برا حال کیا ہوگا، مگر وہ کتنے آرام سے زمرہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ تبھی شاویز خاموشی سے آگے آیا اور زمرہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زمرہ جو اپنے ہی خیالوں میں خزیمہ کو کھانا کھلا رہی تھی، اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، جس کو روکنے کے لیے بڑی مشکل سے ہی صحیح، لیکن شاویز نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا تاکہ وہ زیادہ چیخ نہ سکے۔ چیخ کی آواز سن کر ساجدہ بیگم بھی کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ارے ہاں ماں، وہ اپن کی بہو نے چونٹی کاٹ لی تھی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا اب وہ اپنے شوہر کو بتائے گی کہ وہ چونٹی ہے یا ہاتھی۔ اتنا کہہ کر خزیمہ کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ شاویز کے چہرے پر نہ جانے کب سے رکی ہوئی مسکراہٹ آئی تھی۔ دور کھڑی دو آنکھیں اس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھیں اور ہمیشہ ایسے ہی مسکرانے کی دعا کرنے لگی۔ ساجدہ بیگم آج بہت خوش تھی کیونکہ آج ان کے بیٹے نے کئی سالوں بعد مسکرانا سیکھا تھا، اور صرف زمرہ کی وجہ سے۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا؟ اپنے کمرے میں زمرہ جو خزیمہ کے ساتھ کھیل رہی تھی، ساجدہ بیگم کے کمرے میں بلانے پر جلدی سے ان کی بات سننے چلی گئی تھی۔ بیٹا، کیا تم نے کبھی کسی مردہ انسان کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے؟ زمرہ ساجدہ بیگم کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی اور نامے سر ہلانے لگی۔ آج تم نے ایک مردہ انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لائی ہو۔ تم جانتی ہو وہ 2 سالوں سے نہ تو ہنسا ہے اور نہ ہی کبھی سکون سے سویا ہے۔ تم مجھ سے وعدہ کرو بیٹی کہ شاویز کا بہت خیال رکھو گی۔ میری زندگی کا کیا بھروسہ، میں آج ہوں تو کل نہیں۔ کم از کم میرے بیٹے کو کوئی چاہنے والا تو ملے گا۔ اس کی بیوی دھوکے باز عورت نکلی، اپنے 2 سال کے بیٹے کو اور اپنے اتنے پیار کرنے والے شوہر کو چھوڑ کر چلی گئی، لیکن وعدہ کرو کہ تم کبھی اسے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی کبھی خزیمہ کو چھوڑو گی۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ آنٹی، میں وعدہ نہیں کرتی، لیکن میں کوشش پوری کروں گی کہ آپ کے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ آنے دوں، کم از کم میرے وجود سے ان کو کوئی تکلیف نہ ملے۔ زمرہ اپنی ہی سوچوں میں کمرے میں آئی تو وہاں کھڑے شاویز کو دیکھ نہ پائی۔ اچانک زمرہ کی نظر کمرے کی طرف گئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ کے بیک سائڈ پہ بھی جگہ جگہ پھول لگائے گئے تھے۔ درمیان کی ایک ٹیبل پر خوبصورت سا کیک پڑا تھا۔ وہ منہ کھولے آگے بڑھ رہی تھی جب اس کی نظر بیڈ پہ بیٹھے خزیمہ اور شاویز پر گئی۔ شاویز اپنی جگہ سے اٹھا اور زمرہ کے قریب آیا۔ یو آر ویری بیوٹیفل، ہیپی برتھ ڈے مائی بیوٹیفل وائف۔ زمرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن تبھی اسے اپنی حیثیت یاد آئی تو وہ کہنے لگی، میں تو اس گھر میں صرف ایک ملازمہ کی حیثیت سے آئی تھی، خزیمہ کی کیئر ٹیکر بن کر۔ آپ سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ میں آپ کی بیوی تھی کہ آپ مجھے بیوی کی حیثیت بھی نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نے تو مجھے بیوی مانا ہی نہیں، ہمیشہ ایک ملازمہ۔ تبھی شاویز نے اس کو ایک عمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے قریب تر کر لیا، اتنا قریب کہ اگر زمرہ ہلکا سا بھی ہلتی تو اس کے ہونٹ شاویز کے ہونٹوں سے مس ہو جاتے۔ وہ ہونٹوں کو اندر کی طرف دبائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شاویز کو دیکھ رہی تھی۔ شاویز اس کے ہونٹوں پر نظر جمائے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہی تھی تم؟ کچھ کہہ رہی تھی نا کہ میں نے تمہیں کبھی بیوی نہیں مانا۔ جس روز میں نے تمہیں بیوی ماننا شروع کر دیا
اس روز تم ہی بھاگتی پھرو گی مجھ سے۔ زمینی انداز میں اس کو بات کرتے ہوئے زمرہ کو وہ شرمندہ ہی کر گیا تھا۔ تم جانتی ہو کسی پر سے بھروسہ اٹھ جانا کیسا ہوتا ہے؟ تبھی زمرہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بالکل ٹھیک لڑکی سے مل رہا ہوں۔ تم جیسی لڑکی ہی میری بیوی بن سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے جو تمہیں نظر انداز کیا یا تم سے بات نہ کی اس کے لیے، مگر میں مجبور تھا، بے بس تھا، کیونکہ میں ایک مرتبہ اپنی محبت سے دھوکہ کھا چکا تھا۔ میری محبت نے مجھے دھوکہ دیا۔ پھر بتاؤ اس کے بعد میں بھلا تم پر کیسے بھروسہ کرتا؟ لیکن اب تم پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ میرے لیے اپنی جان دے دو تو مجھے اتنا بھروسہ ہے کہ تم اپنی جان دے دو گی۔ بولو، دے دو گی اپنی جان؟ زمرہ جو گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اچانک شاویز کے شرارتن انداز میں کہنے پر وہ ایک دم شرما گئی اور اس رات دور چاندنی کھڑی ہوئی دونوں کے پیار پر مسکرا رہی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔